شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی روضہ حضرت امام رضا کے احاطے میں سپرد خاک، نماز جنازہ مشہد میں ادا کی گئی۔ بڑے بیٹے نے امامت کی۔ شہید سپریم لیڈر کو آخری الوداع کہنے کے لیے مشہد کی سڑکوں پر انسانوں کا سمندر امڑ آیا، لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ ایرانی فوج نے ایک بار پھر علی خامنائی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ ایران میں ایک بار پھر دھماکوں کی آوازیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران امریکہ نے ایران پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے حملوں کے باوجود ایران کے ساتھ تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری۔ امریکہ ایران کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور قطر ایران اور امریکہ کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے بندر عباس میں دھماکوں کی اطلاعات غلط قرار دی تھی۔ روس نے امریکہ ایران تنازع کا منصفانہ حل ناگزیر قرار دے دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا فریقین کے درمیان معاہدہ تمام متعلقہ ممالک کے مفادات کا عکاس ہونا چاہیے۔ موجودہ کشیدگی کے اثرات پوری عالمی معیشت پر پڑ رہے ہیں۔ تمام فریقوں کے مفادات اور خدشات پر مبنی معاہدہ ہی دیر پا حل ہے۔ دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کو اسلحہ اور رقم دیتا ہے۔ دہشت گرد افغانستان سرزمین میں سے استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ کہا ہماری سفارتی کامیابیاں دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنائیں گے۔ آخری فسادی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 3,500 سے تجاوز کر گئی۔ تقریباً 17,000 افراد زخمی اور 18,000 کے قریب بے گھر ہو چکے۔ خبر ایجنسی کے مطابق زلزلے سے سب سے زیادہ متاثرہ ساحلی علاقہ لاگویرا ہوا، جہاں 800 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا، جبکہ 190 عمارتیں مکمل طور پر منہدم ہو گئی۔ فرانس مراکش کو شکست دے کر فٹ بال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ فرانس نے مراکش کے خلاف 2-0 سے کامیابی حاصل کی۔ لاہور میں آج بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی، شہریوں کو رم جھم کا انتظار۔ اسلام آباد میں گرمی کی شدت برقرار، درجہ حرارت 38 ڈگری تک جائے گا۔ مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون ناگزیر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا UNCOPS سمٹ سے خطاب۔ کہا دہشت گردی، منظم جرائم، منشیات، انسانی سمگلنگ اور منی لانڈرنگ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ کوئی بھی ملک ان چیلنجز سے اکیلے نہیں نمٹ سکتا۔ ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جدید جرائم کا مقابلہ جدید ٹیکنالوجی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مضبوط تعاون سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان اور کروشیا کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کروشیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات۔ تجارت، IT، زراعت اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ کروشیا کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن کے لیے پاکستانی قیادت کے کردار کو سراہا۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ کسی بھی ملک کی سرزمین دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اسحاق ڈار کی کروشیا کے وزیر خارجہ کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا بھارت نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی قوانین کے منافی ہے۔ کروشیا کے وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔ پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا مشترکہ ریسکیو آپریشن۔ ڈوبتی مال بردار کشتی میں سوار تمام 20 پاکستانی عملے کو بچا لیا گیا۔ ISPR کے مطابق اورماڑا کے قریب پانی بھر جانے سے کشتی ڈوب رہی تھی۔ ایمرجنسی کال موصول ہونے پر پاک نیوی اور میری ٹائم ایجنسی نے بروقت کارروائی کر کے عملے کو بچا لیا۔ کارگو طیارہ حادثہ، کاکپٹ عملے کے 5 ارکان کا تاحال سراغ نہ مل سکا۔ پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا اورماڑا کے قریب سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔
तलाश का दायरा मजीद 15 से 20 नॉटिकल मील तक बढ़ा दिया गया। शारजा से कराची आने वाले कार्गो तैयारे का मलबा गुज़िश्ता रोज़ मिला था। सानहा गुल प्लाजा केस में पुलिस की तफ्तीश मुस्तरद, अदालत का मजीद तहकीकात और जिम्मेदारों के तयन का हुक्म। सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर तफ्तीश नाकाफी करार। 70 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया के जिम्मेदारों का तयन नागुज़ीर है। बिलावल भुट्टो जरदारी से मेयर कराची की मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब ने कराची में जारी 6 बड़े मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया गटर बागीचा में यौमिया 100 मिलियन गैलन पानी का मंसूबा तकमील के मराहिल में है। बिलावल भुट्टो की शहर की तरक्की के लिए हर मुमकिन वसाइल बुरोकार लाने की हिदायत। मौसमियाती खतरात से निमटने की तैयारियां तेज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तफाक। शदीद मौसम से बचाव और वाटर स्टोरेज की गुंजाइश बढ़ाने के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज का मॉनसून इजलास से खिताब। कहा, लाइफ बोट्स, जैकेट्स, कैमरे और दीगर सामान मंगवा लिया गया। मवेशियों के लिए खुराक के इंतजाम मुकम्मल हैं। पिछले साल सैलाब में महकमों ने अहम इकदाम उठाए। रवां साल भी हुकूमत का मुमकिन सूरत हाल पर फोकस है। 7 बरस बाद एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस का फैसला आ गया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मरकजी मुलजिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत सुना दी। इश्तिहारी मुलजिम आदिल जमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। मुरीद अब्बास को 9 जुलाई 2019 को कराची में कत्ल किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र और अर्जेंटीना के प्री क्वार्टर फाइनल पर तनाज़ा। मिस्री फुटबॉल फेडरेशन ने रेफरी के फैसलों के खिलाफ फीफा से रुजू कर लिया। फ्रांसीसी रेफरी और VAR ऑफिशियल्स को वर्ल्ड कप से हटाने का मुतालबा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि संगीन गलतियों और दोहरे मयार के बायस मिस्र इवेंट से बाहर हुआ। इंग्लैंड ने भारत को चौथे T20 में भी शिकस्त दे दी। भारत का 158 रन का हदफ सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। हैरी ब्रूक ने 35 गेंदों पर 79 रन बनाए। सानहा गुल प्लाजा केस में पुलिस की तफ्तीश मुस्तरद, अदालत का मजीद तहकीकात और जिम्मेदारों के तयन का हुक्म। सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर तफ्तीश नाकाफी करार। 70 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया के जिम्मेदारों का तयन नागुज़ीर है। बिलावल भुट्टो जरदारी से मेयर कराची की मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब ने कराची में जारी 6 बड़े मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया गटर बागीचा में यौमिया 100 मिलियन गैलन पानी का मंसूबा तकमील के मराहिल में है। बिलावल भुट्टो की शहर की तरक्की के लिए हर मुमकिन वसाइल बुरोकार लाने की हिदायत। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज कौमी टीम 13 जुलाई को रवाना होगी। तरबियती कैंप रावलपिंडी में जारी।